کل والی فائل ہی لے لیتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اپنا کنڈیشنل فارمیٹنگ سے. کنڈیشنل فارمیٹنگ کی جو ہم نے 2-3 آپشنز دیکھی تھی، جیسے جیسے ہم نے ویژولس جو ہیں ان پہ کام سٹارٹ کیا تھا تو ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہم کیا کیا چیزیں کس کس طرح کنڈیشنل فارمیٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سے ویژول میں ہمارے پاس اس چیز کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو ایک سمپل سا کالم چارٹ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ کنڈیشنل فارمیٹ کر کے دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. اس میں اس کو ہم جو ہے وہ ایک ڈیٹ تھرو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی سیلز کی اماؤنٹ یا پروفٹ کی اماؤنٹ تھرو کر دیتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ایک چارٹ سا بن گیا. اب اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل ویسے تو اگر ہم اس کو ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کریں یا اس کو ریڈ کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اسپیسیفک ایئر اور منتھ میں جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس سیلز تھوڑی سی اوپر گئی ہیں اور پھر ریلیونٹ ہمیں اس کا فلو پتہ چل رہا ہے. لیکن اٹ وڈ بی مچ مور ایزیئر، جس طرح ہم نے بالکل اپنی فرسٹ کلاس میں کہا تھا کہ اگر ہم ویژولس کو تھوڑا یا اپنے جو ویژولس ڈیزائن کریں اس کو تھوڑا سا اس طرح لے کے چلیں کہ ہم اس میں جو مین ہائی پوائنٹس ہیں اور جو مین لو پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ریڈر کو ہم اتنی فیسلٹی دیں کہ جب وہ ایک دفعہ کسی ویژول کو دیکھ رہا ہے تو رادر دین وہ اس ایک بار کے اوپر جا کے یا اس ایک بار کے اوپر جو ویلیو اس کو جا کے پڑھے، اس کو ایک ہی دفعہ دیکھنے سے پتہ چل جائے گی کہ میں کہاں پہ میری اسٹینڈنگ ہے، میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہوں ان ٹرمز آف لو سیلز، لو پروفٹ اور اینی ادر KPI دیٹ وی ہیو ان اور ماڈل، اور ہائی پوائنٹس میرے پاس کیا ہے، ان ہائی پوائنٹس کو میں کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. سو اس میں اب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک بار چارٹ ہے. اس کو ہم پہلے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا فارمولا لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے منیمم ویلیو کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور میکسیمم ویلیو کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو کنڈیشنل فارمیٹنگ میں کس لیول پہ جا کے یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمارے اس چارٹ کی تھوڑی سی فارمیٹنگ بہتر ہو جائے گی. سب سے پہلے میں یہ کروں گی کہ میں اپنا فارمولا کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس فارمولے کی بیسکس بتا دوں کہ ہم اس فارمولے میں کر کیا نہیں ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ رائٹنگ دا فارمولا فار دا میکسیمم ویلیو، اور ان دس کیس میکسیمم سیلز ہمارے پاس کیونکہ سیلز کی ایک وہ آ رہی ہے تو اس کو ہم کچھ بھی نام دے دیں گے. فار ایگزامپل میکسیمم سیلز. اگین نام جو ہوتے ہیں وہ اگر بزنس فرینڈلی ہو تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. ابھی کیونکہ ہم ایک چیز پریکٹس کریں تو نیمنگ کنونشن جو ہے نا وہ بھی بالکل ہم اس کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، چیف کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سو کبھی بھی آپ نے اگر کوئی ویریبل ڈیفائن کرنا ہو، جس طرح ہم نے جو ہے ملٹیپل میں چاہتی ہوں کہ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں کیلکولیٹ کروں اور اس کا اینڈ ریزلٹ مجھے ایک ملے. سو اس میں ہم ویریبلس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آپ نے فارمولا لکھا ہے اور آپ جو ہیں وہ کافی عرصے بعد اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں، اس ماڈل کو ایویلیویٹ کریں، یا آپ کے علاوہ آپ کوئی اور اس ورک بک کو یا اس ماڈل کو یا اس کیلکولیشن کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ویریبلس اور وہ کامنٹس اس طرح ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کیلکولیشن میں ہم لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا چاہیے. رادر دین وہ اس فارمولے کو دیکھے پڑھے اور اس کو ٹربل شوٹ کرنے کی کوشش کرے اور الٹیمیٹلی اس کو چینج کر دے. تو اگر کامنٹس ہم نے ایڈ کیے ہوں گے، اس کو پراپرلی اسٹرکچر کیا ہوگا اپنے ڈیکس کے کوڈ کو، تو اس سے یہ ہوگا کہ کسی اور کے لیے بھی کافی آسانی ہو جائے گی ان کیس سمن ایلس از یوزنگ اور ماڈل اور ہماری جو رپورٹ ہے یا ڈیش بورڈ ہے. اور ہمیں بھی جب ہم بھی اس فائل کو دوبارہ سے کھولیں گے تو ہمیں بھی اس میں کافی ہیلپ جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. سیم کامنٹس جس طرح ہم SQL وغیرہ میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس میں بھی کامنٹس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں. کامنٹس ایڈ کرنے کا طریقہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل دو اس طرح کے سلیشز کو ایڈ کر کے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ میکسیمم سیلز کو جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور کامنٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اٹس موسٹلی ان دا فارم آف گرین. جس طرح SQL میں بھی اگر آپ SSMS میں کبھی آپ نے کام کیا ہو اس میں بھی موسٹلی گرین یا اس طرح کا کوئی ٹیکسٹ شو کر رہا ہوتا ہے جن کو آپ نے ایز اے کامنٹ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. سو یہاں پہ بیسیکلی میں کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے جو ہے نا میکسیمم سیلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہی ہوں بیسڈ آن دا کانٹیکسٹ اور دا access and sales information that we have in our bar chart. VAR basically stands for variable, short form ہے variable کا. اس کو var کریں گے اور پھر یہاں پہ ہم
اپنا جو بھی آپ اس کو ڈیفائن کریں گے نام، تو وہ ایک ویریبل آپ کا آٹومیٹکلی ڈیفائن ہو جائے گا. ان دس کیس سمپل اس کو میکس کرتے ہیں. اگر میں سمپل اس کو وداؤٹ اینی انڈرسکور میکس کروں گی تو وہ جو ہے مجھے ایرر دے گا. اس طرح کر کے ایرر آ جائے گا یہاں پہ میرے پاس ریڈ انڈر لائن کے ساتھ. ریزن بینگ اس پاور وی ایم میں ڈیکس کا جو ہے وہ میکس کا ایک فنکشن ہے. سو اس ڈیکس کا جو انجن ہے یا پاور وی آئی کا جو انجن ہے اٹس انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ میں یہاں پہ فنکشن یوز کرنا چاہ رہی ہوں یا میں اس فنکشن یا میں یہاں پہ کوئی اپنی ویریبل کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ لے کے چل رہی ہوں، ایک ویریبل ڈیفائن کر رہی ہوں. سو اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اور ہمیں بھی یاد رہے کہ ہم یہاں پہ کیا کریں، ہم آئدر انڈرسکور ایڈ کر دیتے ہیں یا آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ نام لے لیں، جو بھی نام آپ کو ایزیلی آپ یاد رکھ سکیں، آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن میں اس کی آسانی ہو. سو اس کو ہم انڈرسکور کر کے یہاں پہ میکس کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ مجھے اس کو ایرر نہیں دے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی ویریبل ہے جو کہ میں ڈیفائن کر رہی ہوں اور یہ کوئی فنکشن نہیں ہے ٹیکسٹ کا جس کو میں یوز کر رہی ہوں. یہاں پہ ایک فنکشن ہے میں ایز این میکس ایکس ایکس، ایک یہ میکس کا فنکشن ہوتا ہے، ایک ایکس ایکس کا فنکشن ہوتا ہے. ایکس جن فنکشن میں ہمارے پاس ایڈ ہوتا ہے، جسٹ ٹو کوئکلی گو گیو یو گائز این اوور ویو، یہ ایک اٹریٹر فنکشن ہوتا ہے. اور اگین اس میں جو ہے نا آپ ایک ٹیبل کے اوپر رو بائی رو لیول کانٹیکس پہ جا کے یہ چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو اس میں اپنا فارمولا یوز کروں گی اور یہاں پہ میں اس کو ڈیٹ کے کانٹیکس میں کیونکہ لے کے چل رہی ہوں تو میں اس کو اسی کانٹیکس میں جو ہے نا وہ لے لوں گی. یہاں پہ میں نے اینڈ آف منتھ لیا ہوا ہے اس لیے اس کو ایز از لے لیں گے. نیکسٹ میرے پاس جو ہے اس کو میں میکسیمم ٹوٹل سیلز کیلکولیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. تو میرے پاس یہاں پہ ہم نے جو کل ٹوٹل سیلز کا ایک چھوٹا سا سم کا یا ایگریگیٹر فنکشن یوز کر کے ہم نے اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کیا تھا، تو میں اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کروں گی. یہاں پہ اب میرے پاس ایک میکسیمم جو ہے وہ چیز آ گئی ہے اور میں ابھی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، بار چارٹ سے ہٹ کے بھی ذرا دیکھ لیں گے کہ اس کا اینڈ رزلٹ ہمارے پاس آتا کیا ہے. اس کے بعد میں ایک اور ویریبل کریٹ کروں گی جس میں میں یہ کنڈیشن ایویلیویٹ کروں گی کہ جو میکسیمم ہے یہاں پہ جو میرے پاس میکسیمم ویلیو آ رہی ہے سیل کی، وہ میری ویدر اور ناٹ یہ والی ویلیو یہاں پہ جو سیل کی انڈیویجول ویلیوز آ رہی ہیں جو کہ اس کیس میں یہ ٹوٹل سیلز ہیں اس کے ایکول ہے یا نہیں، جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ان لائن ہے یا نہیں. اگر یہ ان لائن ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. سو یہاں پہ ہم ایک اس کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، آپ کیلکولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ رزلٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اگین ویریبلس کا نام دینا از ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیا نیمنگ کنوینشن دینا چاہ رہے ہیں. 1 اور 2 دینا، اگر 1 اور 2 بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگین وہ اتنا میننگ فل نہیں ہوگا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم یہاں 1 میں کیا کر رہے ہیں 2 میں کیا کر رہے ہیں اگر ہم نے کامنٹس وغیرہ ایڈ نہیں کیے ہوئے. سو